اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام، اللہ اکبر. معصوم سے پوچھا گیا، میرے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرمائیے اس آیہ کریمہ میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ، موسیٰ علیہ السلام کا پہلا کام ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، دوسرا کام وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے ایام کو اپنی قوم کے سامنے دہراؤ. مولا فرمائے اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ معصوم نے فرمایا یوم القیامہ اللہ کا دن ہے. یوم القیامہ، قیامت کا دن اللہ کا دن ہے. توجہ ہے بلا تھی؟ فرمایا یوم الظہور اللہ کا دن ہے. جب ہمارا 12واں آئے گا تو اللہ کا دن چڑھے گا. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ قیامت کا دن اللہ کا دن ہے، ظہور کا دن اللہ کا دن ہے، عاشور کا دن اللہ کا دن ہے. صلوات پڑھ لیں مولا حسین کی ذات. ایام جمع ہے نا میر صاحب، کم سے کم 3 دن، 3 دن سے کم ایام کا لفظ نہیں آئے گا، اور 3 دن سے زیادہ ایام کا لفظ اس پر اطلاق ہو سکتا ہے، مگر کم سے کم 3 دن ایام کا لفظ اس کے اوپر پورا اترے گا. اس لیے کہ یوم ایک دن، یومان 2 دن، عربی ہے نا یہ، یومان 2 دن اور 3 دن ایام. اللہ کے ایام میں ایک اللہ کا دن یوم عاشور ہے. اللہ کا دن ہے بھائی، جس دن اللہ ہے ثابت ہو اسے روز عاشورہ کہا جاتا ہے. بھائی اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. امام حسین جو مطمئن کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ اللہ کا دن چڑھ رہا. اور آپ بتائیے کیا اللہ کا دن غروب پا گیا؟ اللہ کے دن کو غروب ہو گیا؟ اللہ کا دن ختم ہو گیا؟ یہ امام حسین نے اللہ کے دن کو اتنا طویل کر دیا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج اس قصبے کے اندر کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں حسین کو سلام کرنے. یہ اللہ کا دن ہے نا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. تو 40 دن عزیزو کمال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 40 دن کی ریاضتیں ہیں. ہر امام کا چیلم نہیں ہے، ہر امام کا چیلم حکم نہیں ہے، لیکن صرف امام حسین کا چیلم حکم ہے. جناب زینب 11 محرم سے، بلکہ کہوں عصر عاشور سے ان کی آزمائش شروع ہوئی. میری بیوی نے 40 دن تک آزمائش دی ہے. یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے، حجت خدا. فضائل کا ایک جملہ اور کہوں گا شاکر بھائی. حجت بالفعل اور بالقوہ یہ لفظ استعمال ہوگا علم کلام کی زبان میں. امام حسن کے ہوتے ہوئے امام حسین بالقوہ امام ہے، بالفعل اس وقت امام حسین امام حسن ہے. امام حسین کے ہوتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام بالقوہ امام ہے، بالفعل اس وقت امام حسین ہے. ٹھیک ہے. نبی کے ہوتے ہوئے مولا علی جواب نہیں دیں گے، اور جواب نہ دینا جواب نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ اگر جواب نہیں دے رہے تو انہیں جواب نہیں آ رہا. بعض اوقات تو بولنا جواب ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنا جواب ہوتا ہے. طے کرنا ہے نا کہ کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، یہی تو صلاحیت، اسی کو تو بصیرت کہتے ہیں. اور مجلسوں کا میرے عزیزوں میرے جوانوں ایک بڑا نتیجہ مجلسوں کا بصیرت ہے. یہاں آنے والا بیٹھتا تو زمین پر ہے، سوچ اس کی آسمان ہو جاتی ہے. سوچ سمجھ میں بس سوچ سمجھ میں وہ آسمانوں تک چلا جاتا ہے. میں پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جو دیواروں کو کالا کرتے ہیں، یہ جو ماحول خراب کرتے ہیں، ان میں قابلیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان نمائے. ان کی حیثیت ہی نہیں ہے.
یہ اس قابل ہی نہیں ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ فرش پہ بیٹھنے والے کا مزاج کیا ہے. مولا حسین کو تو تمہارا سمجھنا بس کی بات نہیں ہے, تم ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو. کیا کہنے یعنی نبی کے ہوتے ہوئے مولا علی جواب نہیں. جب تک نبی مولا خود نہ فرمائے مولا علی سے, جب تک خود نبی نہ فرمائے مولا علی سے کہ علی آپ جواب دیجئے. بڑے واقعات ہیں. وہ عادات کے اوپر میر صاحب واقعہ ہے ایک بہت حسین. کسی نے آگے کہا کہ یہ الف کا کیا مطلب ہے, بے کا کیا مطلب ہے. ابجد کے حوالے سے کسی نے نبی سے سوال کیا کہ الف بے تے جیم اس کا کیا مطلب ہے. تو نبی مکرم نے مولا علی کی طرف دیکھا اور فرمایا اے لمول ابجدہ. جی بتاؤ انہیں کہ ابجد کسے کہتے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا الف کا کیا مطلب ہے, بے کا کیا مطلب ہے. یا تک مولا علی نے حروف تہجی پڑھائے ہیں امت کو. بڑا حسین. اسی طرح 3 سال کا سن ہے امام حسن مجتبی, شہادت کی تاریخ مولا کی. امام حسن نبی مکرم کی آغوش میں تشریف فرمائے ہیں. دروازے پر ایک عرابی, ایک بدو کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے, اے عبداللہ کے بیٹے, تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے. تو میرے مولا نبی نے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیتے فرمایا یہ بیٹا میرا میری نبوت پہ دلیل ہے. یہ میرا حسن میری نبوت پہ دلیل ہے. اس نے کہا یہ بچہ کیسے دلیل ہے. حضرت نے فرمایا جو سوال تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ اس سے پوچھو, یہ ہر سوال کا جواب دے گا. تو دور سے آواز دے کر کہنے لگا حاضر رضی حاضر سبی, یہ بچہ. تو جیسے اس نے کہا ہے حاضر سبی, یہ بچہ, تو مولا امام حسن نے فرمایا سل فقیہ ولا سبیہ, تو فقیہ سے بات کر رہا ہے. یہ ایام اللہ, اللہ کے ایام, عاشور کا دن. عجیب بات ہے, امام حسین کی جو فضائل کے باب ہے نا, وہ بھی جب فضائل پڑھے جائیں گے تو مصائب کی طرف ذہن جائے گا. یعنی وہ کسی کا 2 مصرے ہیں کہ مظلوم کربلا 3 شعبان کی جس نے کہا مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے, اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. تو ذات ہی کچھ ایسی ہے امام حسین کی کہ امام کے فضائل پڑھیں تو رونا آتا ہے, جناب زینب کے فضائل پڑھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. عقیدتوں کا تعلق ہے نا, عقیدتوں کا تعلق ہے. عجیب گھرانہ ہے جس کے ساتھ قلب جڑے ہوئے ہیں, دل جڑے ہوئے ہیں, دل کھنچتے ہیں جس نام کی طرف, وہ حسین اور زینب. اور یہ نبی مکرم کی دعا بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو گود میں لیا تو اس وقت میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہم اجعل تہوی الیہم قلوب المؤمنین, مومنین کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے. اور یہی دعا نبی مکرم نے کی تھی کہ جب امام حسین کو گود میں لیا تھا. یہ جو اس وقت کیفیت ہے نا کہ نہ دیکھ رہے ہیں گرمی ہے, نہ دیکھ رہے ہیں دھوپ ہے, نہ دیکھ رہے ہیں مسافرت ہے, نہ دیکھ رہے ہیں کوئی اور چیز, صرف مجلس کو دیکھ رہے ہیں, صرف امام حسین کے ذکر کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو جاذبیت ہے یہ نبی کی دعا کا اثر ہے. یہ سرکار دو جہاں کی دعا قبول ہوئی ہے کہ میرے حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے.